أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی اور کمالات عملی، ان کا مذاکرہ کیا جا رہا تھا. کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بہت مختصر کی بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہر اعتبار سے شرافت اور بزرگی کا اور اللہ کے یہاں تقرب کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنا آپ کو ہم سنیں گے اتنی ہی آپ کی محبت اور عظمت دلوں میں جاگتی ہوگی، اور جتنی عظمت و محبت دل میں آئے گی آدمی کو ان کے لائے ہوئے مبارک طریقے کو اپنانا، اس کو فالو کرنا آسان ہوگا. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی اعتبارات سے اور عملی اعتبارات سے جن کمالات کا جامعہ بنایا تھا وہ بات کسی اور کو نہیں بخشی گئی. زندگی کے جتنے شعبے ہیں انسانی زندگی کے، ان تمام شعبوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے رہنمائی فرمائی پوری انسانیت کی. کسی ایک علاقے کے رہنے والوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے رہنے والوں کی. کسی ایک قوم اور زبان کے بولنے والوں کی نہیں بلکہ پوری زبانوں کے اور پورے طبقوں کے اور پورے مرحلوں کے لوگوں کی، یعنی غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی، تاجروں کی بھی، ملازموں کی بھی، اور زندگی کے تقریباً جتنے شعبے پائے جاتے ہیں سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری موجود ہے. اب تعالیٰ شانہ نے علمی اعتبار سے بھی اللہ آپ کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا، کیونکہ علم ہی سے آدمی عملی رتبے متعین کرتا ہے. علم کسی کو ہوگا تو وہ عمل کا راستہ بھی متعین کرے گا، وہ عمل بھی کرے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ بھی علمی ہی دیا گیا. قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے اور قرآن پاک علم ہے، اور اصل علم قرآن پاک ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم جو اصلی ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اور بقیہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے. حضور نے اس کے لیے لفظ فضل استعمال فرمایا ہے. فضل کے معنی زائد کے ہیں. مفہوم کیا ہے اس کو تو علماء مختلف باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ دنیا میں علم جس کا نام ہے وہ تو قرآن ہے اور سنت ہے اور حدیث ہے، اور بقیہ فضل ہے. تو یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور علمی برتری سے پوری دنیا، علم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا ذریعہ فرمایا گیا ہے. علم ہی کو آدم علیہ السلام کو اسی شرف کی اور اسی بزرگی کی وجہ سے حضرت آدم کو مسجود بنایا گیا. سب سے پہلے حضرت آدم کی بڑائی بزرگی بتانی چاہیے اللہ نے، تو آدم کے سامنے بھی تمام اسما کا علم رکھا، فرشتوں کے سامنے بھی رکھا. آدم علیہ السلام نے محفوظ کر لیا، فرشتوں نے محفوظ نہیں کیا، اور امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. تو اسی وجہ سے ان کو بزرگی اور برتری عطا کی گئی اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو. تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے حالات کا علم دیا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ نے رہبری فرما دی، رہنمائی کی کب کس موقع پر کیا کرنا ہے. یہ ہمارا اپنا کام ہے کہ ہم جانیں اور بوجھیں اور سمجھیں، اور قرآن حدیث کی طرف رجوع ہوں کہ کیا کرنے سے مسلمان صحیح نتیجے پر پہنچیں گے، کامیاب ہوں گے، عزت پائیں گے، غلبہ پائیں گے، سکون اور اطمینان سے رہیں گے، ان کو ان کے حقوق ملیں گے، ان کا مذہب پھیلے گا، خدا کا دین غالب ہوگا پوری دنیا کے اندر. کیا ان کو کرنا پڑے گا یہ حضور نے بتایا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ شروع میں تو آپ نے سب کچھ بتایا، رہنمائی رہبری فرمائی، اور بعد والوں کے واسطے چھوڑ دیا دوسروں کے دھکے کھانے کے لیے. ایسا نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات سے لوگوں کو واقف کرانے کے لیے پیشین گوئیاں دیتے تھے. ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. کچھ پیشین گوئیاں میں نے آپ کو اس سے پہلے سنائی تھی، کچھ آج سنانے کا ارادہ ہے، 2-4 آپ کو اس مرتبہ بھی سناؤں تاکہ اندازہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے قیامت تک آنے والے حالات کو اللہ پاک نے کھول دیا. سامنے بالکل گویا رکھی گئی تھی ساری چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک کہ حجاز سے ایک ایسی آگ برآمد نہ ہو جس کی روشنی میں بصرہ کے بدو اپنے اونٹوں کو جانے اور پہچانیں گے. سینکڑوں میل کی مسافت، اتنی بڑی آگ حجاز میں نکلے گی کہ اس کی روشنی میں بدہ کے یعنی بصرے کے جو بدو اور گاؤں والے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو چرانے کے بعد جب واپس ہوں گے، عام طور پر اونٹوں کو ایک ساتھ گلے کی شکل میں ملا دیا جاتا تھا، جیسے بکریوں کو ملا دیا جاتا ہے، جیسے گایوں کو پھر اپنے اپنے پہچان کے اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں. یہ آپ نے فرما دیا تھا. صحابہ سنتے رہے، نقل بھی کرتے رہے، محدثین نے اس کو سنا اور نقل بھی کرتے رہے. محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کر دیا. 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، محدثین نے لکھ دیا اور مسلمان پڑھتے پڑھاتے رہے. بالآخر 350 سال کے بعد بعینہ بالفاظ یہی واقعہ پیش آیا. حجاز کے ایک پہاڑ سے آگ نکلنی شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اس میں زلزلہ پیدا ہونا شروع ہوا اور دوسرے دن زلزلہ بڑھ گیا اور تیسرے دن اس میں کڑک اور بجلی جیسی آوازیں شروع ہو گئی اور پھر چوتھے دن اس کے اندر سے دھواں اور بادل نکل کے پورا افق بھر گیا، یعنی باہر کا پورا حصہ گر گیا. پھر اس کے بعد اس میں سے جو آگ برسنی شروع ہوئی ہے تو مورخین کا کہنا ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ آگ کا کوئی آبشار ہے جو گر رہا ہے پہاڑ کے اوپر. اور بصرے کے عینی شاہدین نے بتایا کہ جس رات یہ آگ پہاڑ میں سے نمودار ہوئی اس کی روشنی میں بصرے کے بدھوؤں نے اپنے اونٹوں کو پہچان کر الگ الگ کیا. 400 سال کے بعد 450 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی وہی سامنے آئی جیسا کہ اور پھر اس کی یہ رخ اس کی آگ کا بڑھ رہا تھا مدینہ منورہ کی طرف. لوگ سارے پریشان ہو گئے. اس زمانے کے پورے مسلمان جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے سب نے مسجد نبوی میں شب گزاری کی شب جمعہ میں اور خوب دعا کیا، خوب استغفار کیا. اب تعالیٰ شانوں کا فضل یہ کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آگ کا رخ مڑ گیا. رخ آگ کا تھا مدینہ منورہ کی طرف، لیکن جب مدینے میں ہوا آتی تھی تو ٹھنڈی آتی تھی. جب مدینے میں ہوا آتی تھی تو ٹھنڈے جھونکے ہوتے تھے اور آتی تھی آگ کے علاوہ میں سے نکل گیا اور بالکل قریب آئی اس کے بعد میں اس کا رخ مڑ گیا کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مدینے میں وہ آئے گی. 450 سال پہلے کی بات آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہو بتائی اور 450 سال تک مسلمانوں کو یقین تھا. انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا حوالوں کے ساتھ کہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی نے فلاں صحابی نے یہ بات فرمائی. حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں سے ضرور ترکوں کا مقابلہ ہوگا اور یہ فرما دیا کہ ایسے وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ آنکھیں ان کی چھوٹی ہیں، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ناکیں ان کی چپٹی ہیں اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے ڈھال کی طرح چپٹے ہوں گے. اب یہ جو ہلاکو کھاؤ فلاں کھا جو آئے یہ جتنی تاتاری فتنہ جو مسلمانوں کے اوپر آیا بالکل ان کے فیس ویسے ہی تھے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور کبھی نہ حضور نے دیکھا تھا نہ عربوں نے ان کی حضوروں کو دیکھا تھا. اور 500 سال کے بعد میں یہ واقعہ ظاہر ہوا کیونکہ اس موقع پر مسلمانوں کو بڑی تباہی ہوئی تھی، بڑا نقصان ہوا تھا. اتنا بڑا واقعہ ہوتا اور حضور کو اس کی اطلاع نہ دی جاتی تو کیسے؟ آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتلا دیا آپ نے جیسے بتلا دیا تھا ویسے ہی ہوا، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. آپ نے عراق کے فتح ہونے کو، شام کے فتح ہونے کو، یمن کے فتح ہونے کو، مصر کے فتح ہونے کو بتا دیا. خزائن مصر تم پر فتح ہوگا اور نہ کہ جب تم پر مصر فتح ہو تو ان لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا اس واسطے کہ ان کے ساتھ میری رشتے داری ہے. یہ فرمایا. وجہ اس کی ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یہ مصر کی ہیں اور ماریہ قبطیہ جو ہیں یہ بھی مصر کی تھی. تو حضور نے اپنے اس علاقے کے تعلق کی وجہ سے پورے مصر والوں سے اچھے تعلق کا حکم دیا تھا اور مصر فتح ہوا. یہ کیسے وقت میں آپ نے فرمائی بتایا؟ ایسے وقت میں جبکہ کھانے کو کھانے نہیں، دشمن حاوی ہے، اس سے بچنے کے واسطے آپ خندق کھود لیں. کسی کو گمان میں نہیں ہو سکتا کہ کبھی مسلمانوں کو اتنا غلبہ ہوگا، اس طرح کی بات ہوگی. اچھا بالکل عین ان حالات کے اندر آپ نے جو باتیں بتائی وہ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی، مسلمانوں کو یعنی غلبہ ہونا شروع ہو گیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی اس میں کسی میں مسلمان ہارے نہیں. اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ عراق نے اپنے پیسے بند کر دیے، شام نے اپنے پیسے بند کر دیے، یمن نے اپنے پیسے بند کر دیے، مصر نے اپنا غلہ بند کر دیا. یہ آپ نے فرمایا. صحابہ پریشان کہ اتنا غلبہ ہونے کے بعد ایسا بھی ہوگا. بس
چند سالوں کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سب اپنے اپنے الگ الگ ہو گئے اور حجاب کو انہوں نے سب رسط دینی چھوڑ دی. یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ کے جیسے سامنے کسی یعنی پردے سینی پر کسی کے سامنے کوئی چیز کر دی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے چونکہ اس امت کی قیامت تک کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا تھا، قیامت تک کے ہر جگہ کے ہر مقام کے انسانوں کو رہنمائی فرمانا تھا، اس لیے آپ نے ایک بات فرما دی تاکہ امت کے سامنے رہے. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شبہ پڑ جائے، کیونکہ وہ تو پیشین کو ہی معجزہ ہوتا ہے، وہ تو ہوگا جیسے آپ نے بتایا، جو ہونے والا ہے وہی آپ نے بتایا. دوسرے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو مسلمان مایوس نہ ہو. اس طرح کے حالات ہوں گے، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کام کرنا ہے وہ آپ نے رہبری فرمائی اس موقع پر کہ تم کو کس پر جمنا ہے، دین کو کس طرح تم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. شروع میں مسلمان اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہی نہیں تھا، مگر آپ نے کیا فرمایا؟ 77 امتی، میری امت کے فرقے بن جائیں گے 73، یہودیوں کے فرقے ہو گئے 72 اور میری امت کے فرقے ہو جائیں گے 73. یہ آپ نے فرما دی. تھوڑے دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد جو فرقے مسلمانوں میں بننے شروع ہوئے، اپنے کو مسلمان بن کے کوئی قائل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ فرقے کا نام اس کے ساتھ نہ لگے. شیعہ ہے تو شیعہ لگے، معتزلی ہے تو معتزلی لگے، رافضی ہے تو رافضی لگے، خارجی ہے تو خارجی لگے، کرامیہ ہے تو کرامی لگے، قدریہ ہے تو قدری لگے، جہمیہ ہے تو جہمی لگے، سنی ہے تو سنی لگے، سلفی ہے تو سلف. اس کے بغیر آدمی مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہتر کا نام لیے بغیر سکون ہی نہیں ہوتا. اور انہوں نے فرمایا کہ تم حذو النعل بالنعل، یہودیوں کو فالو کرو گے، عیسائیوں کو فالو کرو گے اتنا جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اتنے تم آگے چلے جاؤ گے اور اپنے نبی کو اتنا چھوڑو گے. تم ایک جوتا جیسے دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، تمہارے عادات، تمہارے اخلاق، تمہارے اندر کی گندگیاں ایسی باہر آئیں گی جیسے یہودیوں کی گندگیاں باہر آئی حالانکہ ان کے پاس کتاب تھی اور وہ نبی کے ماننے والے، جیسے عیسائیوں کی گندگیاں باہر آئی حالانکہ ان کے پاس کتاب تھی. اور یہ فرمایا کہ حتیٰ لو ان احدہم، یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کیا تو اس امت میں بھی ایسے لوگ گم گئے. یہ آپ نے کس لیے بتایا؟ کچھ سمجھنے کے لیے بتایا، کچھ سوچنے کے لیے بتایا کہ کن حالات کے اندر یہ امت جائے گی. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگوں کو برائیاں بھلائی معلوم ہونے لگیں گی اور بھلائی برائی معلوم ہونے لگیں گی، اقدار بدل جائیں گے، جو چیز اچھی ہے وہ بری لگے گی اور جو چیز بری ہے وہ بھلی لگے گی. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ قرآن ہمارے پاس ہوگا، آپ کے ارشادات ہمارے پاس ہوں گے، آپ کی اتنی پاکیزہ زندگی کا ایک حصہ ہمارے پاس محفوظ ہوگا، پھر یہ امت ایسا کرے گی. فرمایا اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا. اور فرمایا کہ برائی صرف پسند نہیں کی جائے گی بلکہ برائی کا حکم دیا جائے گا، اور بھلائی کو صرف ناگوار نہیں سمجھا جائے گا بلکہ بھلائی سے روکا جائے گا، اس پر ملامت کی جائے گی، اس پر شرمایا جائے گا، لوگوں کو اس میں بے عزتی کی جائے گی. آدمی سمجھے گا کہ میں بھلائی پہ چلوں گا تو بے عزت ہو جاؤں. صحابہ حیرت میں کہ اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا فرمایا ہو. آج کے دور کی پھرنے والی لڑکیوں اور عورتوں کے یہ سمجھیے کہ ایسا منظر جو حضور کے سامنے کر دیا گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں اپنے بالوں کو سمیٹ کر بیچ کے اوپر باندھ دیا کریں گی. عرب میں بالکل اس کا رواج نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کا. پورے بالوں کو نیچے سے سمیٹ کر سر کے بیچ میں باندھ دینا، اس کا رواج عرب میں بالکل نہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا کریں گے. راستے میں پھرتے جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو دیکھو، آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا. فرمایا ربا کاسیات عاریات، ایسے آئیں گی عورتیں کہ پہنیں گی کپڑے لیکن ننگی ہوں گی، کپڑے پہنیں گی اور پہنیں گی ان کے ساتھ میں ہوگی. سب باتیں آپ نے بتائی امت کو تاکہ امت صورت حال کا جائزہ لے. یہ نہ سمجھے کہ 15ویں صدی میں کیا ہوگا، 14ویں صدی میں کیا ہوگا. اب حالات ایسے نہیں رہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چھوڑا امت کو، قیامت کے آخری دن تک نہیں چھوڑا. قیامت کے آخری دن تک آپ نے کوئی بات نہیں چھوڑا. آپ نے 400 سال بعد والے حالات، 500 سال بعد والے حالات، 800 سال بعد والے حالات، 1000 سال بعد والے حالات، 1400 سال بعد والے حالات، یہ سب آپ نے بتایا. اور اس کے بعد بھی یہ تو نہیں بتایا کہ یہ 8ویں صدی میں ہوگا، یہ 9ویں صدی میں ہوگا، یہ 10ویں صدی، ایسا نہیں بتایا آپ نے. لیکن یہ جو واقعات پیش آئے بعد میں، اتنے 100 سال کے بعد میں پیش آئے اور امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور جو باتیں آپ نے اس کے بعد میں ارشاد فرمائے بالکل ویسے ہی ہونے والی. ابھی اس وقت پوری دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہے،
مسلم شریف کی روایت ہے، ابو مسعود قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے عمرو بن العاص کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسائیوں کا زور ہو جائے گا اور ساری دنیا میں وہی غالب ہوں گے، غالب نظر آئیں گے۔ اب حضرت عامر نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فرمایا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے حضور سے سنا ہے۔ فرمایا جب تم نے حضور سے سنا ہے تو بس پھر ہوگا، ہم کیا کریں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ان کے پاس حقانیت ہے، شاید ان کے پاس کچھ صداقت ہے، اس وجہ سے وہ غالب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے دوسرے عوامل ہیں، اس کے وہ جاننا پڑے گا مسلمانوں کو کہ کیوں مسلمان پیچھے ہو گئے، کیوں غیر آگے بڑھ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر کا بچہ، آپ نے اس کو کوئی کھلونا لا کے دیا، آپ نے اس کو کوئی چیز لا کے دی، وہ اس میں شرارت کر رہا ہے اور وہ پڑھ نہیں رہا، اس کی وجہ سے کوئی اور کام کر رہا تو اس کو آپ چھین لیتے ہیں اور دوسرے کے حوالے کر دیتے کہ تو لے لے، نہیں کرتے۔ دوسرے کو اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ اس کا اہل ہو گیا، بلکہ اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ اپنے والے کو تنبیہ کرنے میں مقصود ہوتی ہے، یہ نااہلی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں مسلم مملکتیں تھیں وہاں پر مسلمانوں کا حال اتنا فرض اتنا فرض کہ آخرت اور ان کے لیے باقی نہیں رہی تھی، گویا جیسے غیروں کے لیے باقی نہیں رہی۔ حق تعالیٰ شانوں نے دھبے مارے اور پھر ان کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا، تب دھیرے دھیرے پھر رجوع اللہ، آخرت کی فکر، نمازوں کا اہتمام اور جناب اللہ پر ایمان، یہ چیزیں شروع ہو گئی۔ ابھی کل پرسوں کا قصہ ہے، بوسنیا کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی میری، اچھے پہلا تھا اثر کے بعد، اس نے مجھے دیکھا، پہچان لیا کہ مسلمان ہوں، تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد میں یاسین شریف کی ایک دو آیتیں پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک دو آیتیں پڑھی، پوری نہیں، اور اس کے بعد رونے لگا، کہنے کے بعد ہم اتنے مسلمان ہیں۔ اس کی نہ اردو انگریزی آ رہی تھی نہ عربی آتی تھی تاکہ میں اس سے بات کرتا، پھر اس کے بعد وہ بس رونے ہی لگا، کہنے کا صبر صبر صبر۔ اور لوگ دیکھو جا کے کہ بوسنیا میں کیا ہو رہا تھا پتہ چلے، لبنان میں کیا ہو رہا تھا پتہ چلے، فلسطین میں کیا ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھکے مار کے دوسروں کے حوالے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اپنے کو تو بچایا جائے گا، دنیا بچے نہ بچے لیکن آخرت بچنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، نجات پانا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد میں آدمی سے چلی جائے گی۔ 100 سال پہلے کے آدمیوں میں سے ایک آدمی نہیں ہے یہاں بیٹھا ہوں، اور 100 سال جب گزر جائیں گے آج پر تو جتنے سر یہاں ہیں کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ بولنے والا نہ سننے والا، سب بدل جائیں گے۔ یہ چند روزہ مسافر بنا ہے جہاں امتحان کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا ہے، اس کو آدمی بنائے اور آخرت کو برباد کرے، مسلمان تو خدا اس کو گوارا نہیں کرتا، یہ ضابطہ ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ غیر مسلم سے یہ گوارا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو برباد کر کے دنیا کو بنائے، خدا بنانے دیتے ہیں، لیکن اگر مسلمان باحثیت اجتماعیت کسی جگہ کے اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کو بنانے جائیں گے تو خدا بننے نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ مسلمان سے محبت کرتا ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ ضابطہ الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور غیر مسلموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کا ضابطہ اور اصول بالکل الگ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں حالات، خود ہم اپنے ملکوں میں اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں، جب اسلامی بادشاہت تھی، اسلامی ریاست تھی، لوگوں نے عاشق خانے تو بنائے لیکن مسجدیں نہیں بنائی، اور جب سر پہ دھپا پڑا اور کافروں کے ہاتھوں میں چلے گئی، اب سب کو رجوع ہو رہا، مدرسے بھی کھل رہے ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہیں اور نمازیں بھی چل رہی ہیں، یہ بھی ہو رہا وہ بھی ہو رہا۔ حق تعالیٰ شانوں کا ایک نظام ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اپنے فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنی چاہت میں، دنیا کی رغبت میں، دنیا کی محبت میں، ان کے نظریے میں، غیر مسلم کے نظریے میں جس کا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فلسطین اور لبنان کے علاقوں کے اندر جب جماعتوں نے گشت کیا اور وہاں کے کیمپوں سے، ریفیوجیوں سے، مہاجرین سے جو ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کو جون سے جا کے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو کہنے لگے واللہ ما نصلی حتی یرجعنا اللہ القدس۔ زبان سے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے شرم آتی، خدا کی قسم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ بیت المقدس واپس نہیں آئے گا، اور اللہ نے بیت المقدس تھپا مار کے لیا اس وجہ سے کہ تم نے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ اب تم کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ واپس آئے گا نہیں اس وقت تک ہم سے نماز کو مت بولو۔ یہ حالات جو مسلمانوں پر آئے، ہم تعالیٰ شاہوں نے یہ حالت پیدا کر دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اطلاع فرمائی، اور ایسے موقع پر بتا دیا کہ مسلمانوں کو کیا کام کرنا ہے، کس طریقے کو ان کو اپنانا ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کس راستے پر چلنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی رہبری رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی، ایسی بات نہیں۔ بالکل صاف اور کلیئر آدمی کو مل جائے گا کہ تم کس چیز سے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے، خدا کی مدد سے تم کامیاب ہوگے، خدا کی نصرت سے تم کو عزت ملے گی،
خدا کی مدد سے تم کو امن ملے گا، خدا کی طرف سے تم کو غلبہ ملے گا، خدا کی طرف سے تمہارے اندر اتحاد آئے گا، تم کو خدا کو منانا پڑے گا، تمہیں خدا والے راستے پہ چلنا پڑے گا، تمہیں خدا تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جان کی اور مال کی بازی لگانی پڑے گی۔ جیسے دنیا کے لیے محنت کرتے ہو دین کے لیے محنت کرنا پڑے گا، دنیا کے پھیلانے کی فکریں کرتے ہو دین کے پھیلانے کی فکر کرنی پڑے گی، دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہوگا کہ دوسرے کر رہے ہوں گے پھیل جائے گا نہیں، ہر مسلمان کو اس ذمہ داری کو لینا پڑے گا، اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام مجھے بھی کرنا ہے، اس میں مجھے بھی حصے دار بننا ہوگا کہ میرا بھی وقت لگے خدا کے دین کے لیے اور میرا بھی مال لگے خدا کے دین کے لیے، میری بھی صلاحیت لگے خدا کے دین کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب بتا دیا میرے دوست، ہمارا کام سوچنے کا، سمجھنے کا، جاننے کا اور پھر ہمت سے آگے بڑھنے کا۔ اب تعالیٰ شان ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔